جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں اتنی مایوسی ہے، اتنی گھٹن ہے، اتنا حبس ہے، اتنی بری خبریں ہیں، وہاں ایک اچھی خبر بھی آئی ہے اور میں نے کہا کہ میں آپ سے وہ اچھی خبر شیئر کر لوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی خبر ہے۔ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اگر منصوبہ مکمل ہو گیا تو اس ملک میں ایک نیا دور شروع ہوگا زراعت میں۔ منصوبہ کیا ہے؟ زرعی انقلاب کا منصوبہ ہے، اور لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا افتتاح ہوا ہے۔ حکومت نے اور فوج نے مل کر افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم بھی موجود تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے، مطلب فوج موجود ہوگی اس منصوبے میں، اور جہاں بہت ساری آپ اس پہ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں فوج کا ہونے کی دو وجہ ہیں۔ ایک کہ اب وہ وقت آ گیا کہ کسی سویلین گورنمنٹ پہ ہم باہر کی دنیا اعتبار ہی نہیں کرتی۔ دوسرا، کوئی ایسا منصوبہ مجھے پاکستان میں بتا دیں پچھلے 30-35 سال میں کہ جو مقررہ وقت کے اندر مکمل ہوا ہو اور جو لاگت بتائی گئی ہو اس میں مکمل ہوا ہو۔ میں آپ کو کسی دن وہ سارے منصوبے گنواؤں گا، اور ایک ایک منصوبے کا نام لے کر بتاؤں گا کہ کس طرح یہ منصوبے شروع ہوئے اور کب ختم ہوئے اور کتنی قیمت لاگت تھی اور کتنی بڑی ہماری نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے۔ یعنی 10 ارب کا منصوبہ 50 ارب میں مکمل ہوتا ہے، جو ایک سال میں ہونا ہوتا ہے وہ 7 سال تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کا اکٹھا ہونا خوش آئند بات ہے۔ اور منصوبہ جو مجھے اچھا لگتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم کا جو افتتاح ہوا ہے، یہ 3 ارب ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی اس میں، جس کی گارنٹی یقیناً فوج دے گی، اور جو غیر ملکی سرمایہ کار اور سرمایہ کاری آئے گی، اس کی جو راہ کی رکاوٹیں ہیں وہ ظاہر فوج ہی کوئی حل کرنا پڑے گی، ورنہ تو سیاستدان بھی کھا جاتے ہیں، ہمارے بیوروکریٹس بھی کھا جاتے ہیں، تھلے بابو بھی کھا جاتے ہیں، اور اتنے محکموں میں دڑایا جاتا ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے اپنی ترقی کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے ون ونڈو آپریشن کر دیا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اتنی پرکشش مراد دیں اور اس طرح ان کا کام ایزی کیا کہ ادھر سے سرمایہ لاؤ، ادھر اپنا کام لگا لو۔ دبئی کیا کر رہا ہے؟ دبئی میں کیوں اتنا پیسہ ہے، کیوں اتنی انویسٹمنٹ ہے، کیوں اتنی ترقی ہے؟ کیونکہ وہ سرمایہ کاری فرینڈلی کنٹری ہے۔ ابھی ہمارا ایک دوست اینکر بتا رہا تھا کہ انہوں نے ابھی ایک یوٹیوبرز، یعنی دنیا کا کوئی بھی یوٹیوبر جائے اور دبئی میں دفتر کھولے اور اپنی ٹیم بٹھائے اور کام شروع کر دے، کوئی پوچھ پرتیت نہیں، آسان کر دیا انہوں نے ہر سٹیپ پہ آسان کر دیے۔ ہمارے ہاں ایک ساڈے گھر دانے میں کوئی نہیں، ایک کسی کشکول لے کے پھر رہے ہیں، اور دوسرا اگر کوئی آئے یہاں سرمایہ کاری کرنے تو اس کا بھی سوا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ وہ چھوڑیں، اوورسیز پاکستانی جو آپ ہیں، جو میرے پاکستانی جو مجھ سے زیادہ محب وطن ہیں، مجھ سے زیادہ متفکر ہیں اس ملک کے بارے میں، ان کو ہم نے الیکشن کے ووٹ سے بھی محروم کر دیا۔ ان کو ہم نے کسی خواجہ آصف صاحب اور زرداری صاحب نے گمراہ تک کہہ دیا، توہین آمیز الفاظ اختیار کیے، اور وہ اگر وہ اپنا ہمارا پاکستانی جو اوورسیز ہے، باہر رہتا ہے، وہ یہاں کوئی جائیداد خرید لے اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں اور اس پہ جھگڑے چل جاتے ہیں، اس پہ سٹے ہو جاتا ہے۔ اگر وہ یہاں سرمایہ کاری کرنے ہے، اسے اتنا رسوا کیا جاتا ہے، وہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس سسٹم میں فوج کا ہونا اور اس سسٹم میں اس ریڈ ٹیپزم کا نہ ہونا، ون ونڈو کا ہونا، یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو یہ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے غیر ملکی، جس میں سعودی عرب 50 کروڑ ڈالر دے رہا ہے۔ اور کام کیا ہے یہ زرعی انقلاب والا؟ جدید کاشتکاری ہوگی، جدید کاشتکاری ہوگی، ہماری روایتی کاشتکاری ہے۔ اب وہ ملک آ گئے کہ آم ہے تو پورا سال ہے، کوئی سبزی ہے تو پورا سال ہے، ٹنل فارمنگ آ گئی ہے، موسموں سے بے نیاز ہو گئی ہیں چیزیں۔ پہلے تو ہوتا تھا گرمیوں کی یہ سبزیاں اور یہ فصلیں، سردیوں کی یہ سبزیاں اور یہ فصلیں، اب وہ چیز ختم ہو گئی، کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا۔ اب سارا سال سب کچھ ہو رہا ہے اور جدید کاشتکاری ہو رہی ہے۔ منصوبے کے لیے اس منصوبے پر 44 لاکھ ایکڑ اراضی کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے۔ 2000 لارج سکیل پر فارم بنیں گے، 2000 فارم لارج سکیل پر۔
اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا زراعت میں، 2 ٹریلین روپے کی معاشی سرگرمیاں ہوں گی، 40 لاکھ کسانوں کا ڈیٹا بھی اکٹھا کر لیا گیا ہے، اور فصلوں کی سیٹلائٹ نگرانی ہوگی، کھاد سپرے ادویات کا بہتر استعمال ہوگا، زمین لیز پر دی جائے گی سرمایہ کاروں کو، اور 3 سال کا گریس پیریڈ دیا جائے گا ان کو، اور اس کے بعد یہ جدید کاشتکاری کی جائے گی۔ اور ملک میں اگر اس طرح کا یہ منصوبہ پروجیکٹ کامیاب ہو گیا تو ہم جو وہ ملک ہیں جو خود کو زرعی ملک کہتے نہیں تھکتے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور حال یہ ہے کہ پاکستان جو زرعی ملک ہے وہ گندم آج باہر سے منگوا رہا ہے، چینی باہر سے منگوا رہا ہے، دالیں باہر سے منگوا رہا ہے، خوردنی آئل باہر سے منگوا رہا ہے، اور یہ $10 ارب کی یہ چیزیں باہر سے منگوا رہا ہے۔ $10 ارب IMF سے ہم نے معاہدہ کیا ہے، کتنا؟ $3 ارب کا، ناک کی لکیریں نکال کر، معافیاں مانگ کر، سخت شرائط مان کر۔ اور اگر یہ زراعت میں ہم خود کفیل ہو جاتے ہیں، گندم میں، چاول میں، اور دالوں میں، خوردنی تیل میں، اور اگر جدید کاشتکاری ہو جاتی ہے، اگر زراعت میں انقلاب آ جاتا ہے، تو جہاں کروڑوں کسانوں کی زندگیاں خوشحال ہو جائیں گی، جہاں جدید کاشتکاری ہوگی، وہاں اس ملک کو کم از کم $10 ارب تو بچے گا ہی بچے گا۔ تو ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، یعنی ایکسپورٹ $60 ارب کے قریب ہے ہماری، اور امپورٹ $80 ارب کے قریب ہے۔ تو اگر $20 ارب کا یہ جو گیپ ہے، اسی میں ہی ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے معیشت کا برا سوا ستیاناس ہے۔ اور اگر اس میں زراعت کے ذریعے یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو $10 ارب تو کم ہو جائیں گے نا، اور پھر یہ منصوبہ ہوگا تو پھر کئی اور منصوبے اس پہ لگیں گے، ایک چیز سے کئی چیزیں اور نکلیں گی، تو خوشحالی کی طرف بڑھا جائے گا۔ ہمارا وہ ملک تھا جو دنیا کے دوسرے ملکوں کو فیڈ کرتا تھا، گندم باہر دیتا تھا، چاول باہر دیتا تھا، کپاس باہر دیتا تھا، دالیں اور خوردنی تیل میں ہم خود کفیل تھے۔ آج حال یہ ہے کہ 24 کروڑ کا ملک ہے، 4 موسم ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، نہریں ہیں، بہترین نہری نظام ہے، ڈیم ہیں، اور انفرادی قوت ہے، اور ہمارے پاس زرعی زمینیں ہیں، وہ اس میں وہ برانی زمینیں بھی ہیں اور نہری زمینیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چیزیں باہر سے منگواتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو جائے، اللہ کرے اس طرز کے اور منصوبے بنیں اور وہ بھی کامیاب ہوں۔ اللہ کرے کہ ہمارے کسانوں کی حالت بہتر ہو، جو رل گئے ہیں، جن کے لیے اپنے ٹیوب ویلوں کا اور اپنے باقی چیزوں کے بجلی کا بل دینا مشکل ہو گیا ہے، اور جن کی آمدن کم سکڑ گئی ہے، خرچے زیادہ ہو گئے ہیں، دوائیاں مہنگی، کھاد مہنگے، سارا کچھ مہنگا۔ تو اللہ کرے یہ جدید فارمنگ کی طرف جائیں، جدید کاشتکاری کی طرف جائیں، زراعت میں انقلاب آئے، اس طرح کے منصوبے اور بنیں، غیر ملکی سرمایہ کاری آئے، اور ہم زراعت میں خود کفیل ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔